ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، وہ ریا جس پہ زاہد تھے تنازل، وہ ریا جس پہ زاہد تھے تنازل، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی، جا کے بہلاؤں الہی دل کہاں، اب تو وحشت میری فطرت ہو گئی، دل میں نفرت اور لبوں پر بددعا ہوتی نہیں، دل میں نفرت اور لب پر بددعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں، میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی، میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی، باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں۔ اب میں وقت کو ضائع نہیں کروں گا، اس بزم کے آخری خطیب جو تعریف کے محتاج نہیں ہے، عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب سے بڑے ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی حقانی بیان سے ہم تمام سامعین کو نوازے۔ اس شیخ سے حضرت کا استقبال ہے، کسی مرتبے کی خواہش نہ مقام چاہتے ہیں، کسی مرتبے کی خواہش نہ مقام چاہتے ہیں، جو بدل سکے زمانہ وہ نظام چاہتے ہیں، جو مسرتوں سے بھر دے غم زندگی کا دامن، وہی صبح چاہتے ہیں وہی شام چاہتے ہیں، اپنے ہی نظر پر اعتماد نہیں لیکن تیرے حسن کے مناظر سر عام چاہتے ہیں۔ مائک پر جناب مفتی سعد النجیب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، وہ ریا جس پہ زاہد تھے تنازل، وہ ریا جس پہ زاہد تھے تنازل، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی، جا کے بہلاؤں الہی دل کہاں، اب تو وحشت میری فطرت ہو گئی۔ بہت
بہت اچھا جلسہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، بہت اچھے ماحول میں آپ لوگوں نے سنا اور سننے کا حق ادا کر دیا۔ قبولیت کی گھڑی میں دل سے دعا کرتا ہوں سب کے سنانے کو، آپ کے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ خدا سے کم بیوی سے زیادہ ڈریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ کہاں ہیں؟ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جلسہ نکالنا ہے، ساحل تک پہنچانا ہے، آپ تھک گئے ہیں، تھک ہار کر کے بیٹھ گئے ہیں اور جلدی سے آپ کو بیداری کے ماحول میں دعا تک پہنچا دینا ہے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، بالکل جلدی نکال رہا، وقت نہیں ہے چونکہ بارسوئی کے علاقے میں جلسہ 12 بجے تک ختم ہو جاتا ہے۔ 12 بجے سے اوپر جلسہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ جلسے کا جنازہ ہو جائے گا، نکل جائے گا، کباڑا ہو جائے گا، اس لیے جلدی سے بہت رفتار کے ساتھ آپ کے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ جب تک دعا نہ ہو جائے نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ فجر کے بعد بھی نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ نہیں، فجر کے بعد جلسہ نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ دنیا میں کسی کو مال ملے یا نہ ملے، 4 چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ولی کون ہے، عالم کون ہے، مکار کون ہے؟ مکار کون ہے، عالم کون ہے، ولی کون ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، بے وقوف کون ہے، عقل مند کون ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میرا پہلا سوال تھا، پہلا سوال، اگر آپ کو مال نہیں ملا کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 چیزیں اگر آپ کو مل گئیں آپ سب سے بڑے مالدار ہیں۔ آپ کی زبان سچی ہے، آپ سچ بولتے ہیں، سب سے بڑے آدمی۔ آپ کسی کی امانت لیتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے، آپ سب سے مالدار آدمی۔ اور آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ بد اخلاق آدمی نہیں ہیں، آپ سب سے قیمتی آدمی ہیں۔ اور آپ حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، آپ سے بڑھ کر کے کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کا اندر زیادہ اچھا ہے، باہر زیادہ اچھا نہیں ہے، باہر زیادہ اچھا نہیں ہے، اندر زیادہ اچھا ہے، یہ اللہ کا ولی۔ جس کا باہر بھی برابر اندر بھی برابر، یہ عالم ہے۔ اور جس کا باہر تو اچھا ہے اندر اچھا نہیں ہے، یہ مکار ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ نیچے سے مکہ ماگا۔ آخری سوال تھا، عقل مند کون ہے، بے وقوف کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جسے اپنا عیب نظر آتا ہے، دنیا اس کے عیب کو نہیں دیکھتی ہے۔ بے وقوف وہ ہے جو اپنے عیب کو نہیں دیکھتا، دنیا اس کے عیب کو دیکھتی ہے۔ دوسرے کی دنیا بنائیں گے، اپنی آخرت برباد کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر 2-3 آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہے، باقی لوگ سمجھداری کے ساتھ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔